الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج میں بلایا، تو معراج میں بلانے کا صرف یہ مقصود نہیں تھا کہ دنیا والوں کو یہ پتہ چلے کہ آپ افضل ہیں اور سارے انبیاء مفضول ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ انبیاء میں سب سے افضل ہے، اس کے لیے اللہ نے معراج پر نہیں بلایا، بلکہ تمام انبیاء کی امامت کرائی، اور مقصد یہ تھا کہ آپ کو انبیاء کا قافلہ دکھائیں کہ یہ 1,24,000 انبیاء ہیں اور ان میں 313 رسول ہیں۔ ان میں موسیٰ ہیں جو کلیم اللہ ہیں، ان میں ابراہیم ہیں جو خلیل اللہ ہیں، ان میں اسماعیل ہیں جو ذبیح اللہ ہیں، جو اللہ کے نام پر ذبح ہوئے، ان میں نوح ہیں جو نجی اللہ ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا، ابراہیم اکیلے ایک پوری امت کی طرح ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء کے اعمال کا تذکرہ نہیں کیا ہے، انبیاء کی محنت کا تذکرہ کیا۔ نوح علیہ السلام کی محنت، موسیٰ علیہ السلام کی محنت، پھر اس محنت پر آنے والے حالات، پھر ان حالات پر جمنے پر اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، پورا قرآن اس سے بھرا ہوا۔ تو 1,24,000 انبیاء کا قافلہ دکھا کر کے آپ پر ذمہ داری ڈالی کہ ہم آپ کو 23 سال کا عرصہ دے رہے ہیں، 23 سال کے عرصے میں یہ وہ عملہ ہے جس کی آپ امامت کر رہے ہیں، ان کو ہم نے تیار کیا، یعنی اللہ نے تیار کیا۔ نبی کی تربیت براہ راست کون کرتا ہے؟ اللہ کی ذات کرتی ہے۔ 23 سال کے عرصے میں آپ کو ایسا عملہ تیار کرنا ہے، 23 سال کا عرصہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو حدیثوں میں بھرا ہوا ہے، حدیث ساری خزانہ اس کا، آپ نے کیسی محنت کی، کیسے تھکایا، کیسے اپنے آپ کو بھلایا، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیا۔ پھر اللہ کے نبی کا تھکنا، بلکنا، تڑپنا۔ 23 سال کے بعد اللہ کے نبی نے عرفات میں 1,24,000 صحابہ کو تیار جمع کیا، اور ایک ایک کے بارے میں نبی نے گواہی دی۔ مناقب صحابہ حدیث میں ملتے ہیں۔ مناقب صحابہ کیا ہیں؟ مناقب صحابہ وہ ہیں کہ جن صحابہ کی تعریف خود نبی نے کی ہو۔ لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر الصدیق خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ لو كان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنی محنت کی ہے کہ نبوت کے درجے تک پہنچا دیا۔ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ صحابہ کی تعریف۔ ان جملوں میں ایک جملہ حضرت معاذ کے بارے میں فرمایا، ان معاذ بن جبل کان امۃ قانتا۔ جیسے ابراہیم کے بارے میں قرآن نے فرمایا امۃ قانتا، اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کے بارے میں فرمایا ان معاذ بن جبل کان امۃ قانتا۔ جب ہمیں اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ آپ گواہ رہنا، جو ذمہ داری آپ نے ڈالی تھی وہ ڈالی تھی، وہ ذمہ داری پوری ہو۔ پھر صحابہ سے پوچھا حل بلغت، کیا میں نے ذمہ داری پوری کر دی؟
تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ نے اس کا حق ادا کر دیا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. نبی ایک نسخہ کیمیا ساتھ لے کر آیا. وہ نسخہ کیمیا ہم جیسے نااہلوں کے ہاتھ لگا, وہ محنت ہم جیسوں کے ہاتھ لگی. اللہ نے اس محنت کے لیے ہم سب کو قبول کیا. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اللہ نے مجھے قرن اول کا ہیرا عطا فرمایا. قرن اول کا ہیرا عطا فرمایا. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس محنت کے ذریعے سے لوگوں کو صحابہ جیسا بنانا چاہتے تھے. کیا چاہتے تھے؟ مولانا الیاس صاحب صحابہ جیسا بناتے تھے. اور مولانا یوسف صاحب کے ملفوظات میں ہے کہ ہم اس محنت سے یہ چاہتے ہیں کہ امت میں ایسے 313 پیدا ہو جائیں جیسے نبی نے بدر میں لا کے کھڑے کیے. ویسا تقویٰ, ویسا زہد, ویسی قناعت, ویسا تڑپنا بلکنا رونا, وہ اعمال, وہ محنت جو ہم 313 میں تھی ویسے 313 امت میں زندہ ہو جائے. تو مولانا یوسف صاحب اس محنت سے لوگوں کو صحابہ جیسا بنانا چاہتے ہیں. لیکن ہم اپنا نشانہ بھولے ہوئے ہیں. کہتے ہیں عقل مند مسافر اس کو کہتے ہیں جو چلنے سے پہلے اپنی منزل طے کرتا ہے, مجھے کہاں تک جانا ہے. وہ مسافر عقل مند ہے. اور جس نے اپنی منزل ہی طے نہیں کیا ہے تو وہ عقل مند نہیں ہے. کہاں جانا ہے کچھ پتہ نہیں. مولانا الیاس صاحب نے اللہ کے نبی کو 23 سال دیے گئے اور مولانا الیاس صاحب نے 23 سال رو کر یہ کام اللہ سے لیا ہے. کتنے سال رو کر؟ 23 سال رو کر تڑپ کر لیا. ایک مرتبہ لکھنؤ سے قافلہ آیا مولانا علی میاں صاحب گرمیوں کے موسم میں نظام الدین میں. اندر پہنچے تو اندر اتنی شدت کی گرمی کہ کوئی بیٹھ نہ سکے ایسے. تو مولانا علی میاں صاحب نے مولانا الیاس صاحب سے اجازت لی کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو ہم باہر کہیں جا کر جنگل میں بستر ڈال کے سو جائیں. تو باہر جا کے بستر ڈالا. رات کے 12-1 بجے کے قریب میں جنگل سے کوئی بھیانک آواز آتی ہے. ایسی آواز جیسے کوئی کسی کو ذبح کر رہا ہو تو کیسے آدمی کی آواز ہے, ایسی آواز. تو ساتھی اٹھے ہڑبڑا کے کیا بات ہو. مولانا علی میاں صاحب کو اٹھایا کہ عجیب سی آواز آ رہی ہے جنگل میں. تو جب وہ آواز کے پیچھے چلنا شروع کیا, چلتے چلتے کانٹے دار جھاڑیاں تھی اس سے گزر کے ایک نالا تھا. اس نالے کو پار کیا تو دیکھا کہ کوئی آدمی سجدے میں پڑا ہوا ہے. قریب میں جا کے دیکھا تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں پڑے تھے. اے اللہ اس امت کا آخرت میں کیا بنے گا. تو مولانا علی میاں صاحب نے برجستہ فرمایا کہ آئے الیاس, ہم تو نکلے تھے مسجد سے باہر اپنے آرام کے لیے اور تو نکلا ہے امت کی ہمیشہ کا آخرت میں آرام مل جائے اسے. میرے بھائیوں اس محنت کی بنیاد میں قربانی ہے. جب وہ بنیاد کمزور ہوگی تو کام کمزور ہوگا. اخلاص قربانی اس کام کی بنیاد میں ہے. آنسو اس کام کی بنیاد میں ہے. دعوت کی تعمیر جو ہے وہ آنسوؤں پر ہوئی. اب ہم کو شیطان نے اطمینان ڈالا ہوا ہے. شیطان 2 راستے سے آدمی کے اندر آتا ہے. ایک اطمینان کے راستے سے آتا ہے, جو تھوڑا بہت کرتا ہے نا اس کو اطمینان دلاتا ہے. تیرا تو چلہ لگ رہا ہے, تیرے تو 3 دن لگ رہے ہیں, مشورہ تو چھوٹتا نہیں ہے. یہاں تک کہ جو جمعہ پڑھتا ہے نا اس کو اس پر مطمئن کیا ہوا ہے, جمعہ تو میرا کبھی نہیں چھوٹتا ہوا. ایسا بولتا ہے. تو ایک شیطان اطمینان کے راستے سے اندر آتا ہے, کرنے والوں میں اطمینان پیدا کرتا ہے. اور دوسرے مایوسی کے راستے سے آتا ہے, مایوس کرتا ہے. گناہگار میں تو اتنا گناہگار ہوں, میری مغفرت کیسے ہو سکتی ہے. تو نہیں کرنے والے میں مایوسی ڈالے گا, کرنے والوں میں اطمینان ڈالے گا. تو ہم کو مطمئن بھی نہیں ہونا ہے, مایوس بھی نہیں ہونا.
ابھی ہم کام کرنے والوں کو اس پر مطمئن کیا ہوا ہے شیطان نے کہ ہم تو حق کے ساتھ ہیں. اطمینان ہم کیا کے ساتھ ہیں؟ ہم تو حق کی محنت کے ساتھ ہیں، چاہے ہم کچھ کریں نہ کریں لیکن ہم تو حق کے ساتھ ہیں. میرے بھائیو اطمینان سے کام نہیں ہوگا، بلکہ قربانی میں یہ عملہ جو ہے نا، جو صوبے کا عملہ ہے، ہر ضلع کا نمائندہ عملہ ہے. اصل قربانی ہماری ہے. ہم آگے بڑھ جائیں گے تو پورا صوبہ آگے بڑھے گا. پہلی صف آگے بڑھتی ہے نا تو دوسری صفوں کو خود بخود جگہ آگے مل جاتی ہے. یہ صوبے کی پہلی صف ہے. گجرات کے اکثر ضلعوں میں ایسے ساتھی ملیں گے جن کے کسی کے 30 مرتبہ 4 مہینے لگے ہوئے، کسی کے 25 مرتبہ 4 مہینے لگے ہوئے. جماعتیں ہمارے علاقوں میں آتی ہیں نا تو علاقوں میں جماعتوں سے پوچھو، ذمہ داروں سے معلوم ہوتا ہے 25 مرتبہ. ابھی کھرگون میں ایک جماعت چل رہی ہے، ان میں جو ذمہ دار ہیں ان کا 35 مرتبہ 4 مہینے لگے ہوئے. ہم لوگ میاں جی عظمت کے پاس ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے جب تک تمہارے 10 مرتبہ 4 مہینے نہیں لگ جاتے جب تک تم کو ایمان کا ذرہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. کتنے 4 مہینے؟ اور ہم نے تو ایک 4 مہینے لگا کے سمجھا کہ سرٹیفکیٹ مل گیا جنت کا. بس اسے میرے بھائیو اپنے ناممکنات پر قدم اٹھانے سے ایمان بنتا ہے. ایمان صحابہ نے قدم جو اٹھائے نا ناممکنات پر اٹھائے. حذیفہ اٹھ کھڑا ہو جا کے معلوم کر کے دشمن کا کیا حال ہے. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں پوری جماعت میں سب سے زیادہ کمزور، اور جاتے وقت چادر نہیں دی ہے کہ ٹھنڈی کا موسم ہے چادر اوڑھ کے چلی جاتی، نہیں، دعا والا بنانا ہے. چادر جاتے وقت نہیں دی، ایسے بھیجا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، اب دعا کی، اے اللہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے. حذیفہ کہتے ہیں سارا تکوینی نظام اللہ نے بدل دیا. سردی بھی ختم ہو گئی، تھکن بھی ختم ہو گئی. اس سے کہ سردی بھی مخلوق اور تھکن بھی مخلوق. تھکن بھی کیا ہے؟ تھکن بھی مخلوق، سردی بھی مخلوق، دونوں ختم. تکوینی نظام بدل گیا. جب آدمی ناممکنات پر قدم اٹھائے گا تو اللہ کی تائید مدد اس کے ساتھ ہے. اور ہمارا کام وعدوں پر ہے. جتنی ذمہ داری پوری ہوگی اتنے وعدے پورے ہوں گے، اور جتنے وعدے پورے ہوں گے اتنا یقین اور بڑھے گا کہ میں نے یہ کیا تھا، اللہ نے یہ کیا ہے، اب مجھے اور آگے جانا ہے. انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے تو پرواز کر کے دیکھ. ہمارے سب کے پر بھیگے ہوئے ہیں. قدم بڑھانا ہمارے اختیار کا ہے، اس کو آگے بڑھانا اور منزل تک پہنچانا کس کا کام ہے. اس سے ہم کو ہمارے سامنے منزل نشانہ ہونا چاہیے. مولانا یوسف صاحب کے بقول کہ ہم 313 پیدا کرنا چاہتے ہیں. پھر جیسے ان 313 پر رکھ کر اللہ نے اس زمانے کے باطل کو توڑا تھا، آج 313 پیدا ہو جائیں گے تو ان 313 پر رکھ کر آج کا باطل توڑے. تو ہماری منزل صحابہ جیسا بننا ہے. ہم بن نہیں سکتے لیکن نشانے میں کس کو رکھیں گے؟ ہمارے بھائیو اپنے آپ کو وہ قربانی پر آگے بڑھانا ہے. جتنا ہم قربانی پر آگے بڑھیں گے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم ایسی قربانیاں دینے پر آ جاؤ جیسے دوسرے نہیں دیتے تو اللہ تمہاری مدد ایسی کرے گا جیسے دوسروں کی نہیں کرتا. تم ایسی مدد کر ایسی قربانیاں دینے پر آ جاؤ جیسے دوسرے نہیں دیتے تو اللہ تمہاری مدد ایسی کرے گا جیسے دوسروں کی نہیں کرتا. قربانیوں میں امتیاز ہوگا تو مدد میں بھی امتیاز ہوگا. اسے میرے بھائیوں خود بھی آگے بڑھنا. یہ عملہ طے کرے ہم کو 4 مہینے میں بس نہیں کرنا. جماعتیں کب بنے گی؟ 4 مہینے کی. ہم سب جماعتیں بنانے کی محنت میں گئے. خود ننگا رہ کے دوسروں کو کپڑے نہیں پہنانا. خود ننگا رہ کے دوسروں کو کپڑے پہنانا عقل مندی نہیں ہے.
میرے 4 مہینے اب جماعت کرنا، مجھے 4 مہینے دینا ہے، جماعت بنانا ہے، پھر کیسے نہیں بنتی جماعت؟ تو اپنے 4 مہینے میں مطمئن نہیں ہونا ہے، اور 4 مہینے کی جماعتوں سے عملہ بنتا ہے، چلے کی جماعتوں سے تو عملہ نہیں بنتا۔ تو چلہ لگا کے آتا ہے، 40 دن تک چلاتا ہے، پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور 4 مہینے کا عملہ اس میں سوجھ بوجھ آتی ہے، اس کی پوری تربیت ہوتی ہے، کام کی سوجھ بوجھ آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلہ نہیں لگانا، اس کا مطلب تو چلے 4 مہینے کی جماعتیں ہمارے پورے علاقے کا کام آگے بڑھے گا۔ ابھی دیکھو 5 جماعتیں گزشتہ سال ہماری 4 مہینے کی مہاراشٹر سے نکلی۔ کتنی جماعتیں؟ پورے مہاراشٹر سے صرف 5 جماعتیں گزشتہ کی کارگزاری۔ اس سال کی کارگزاری چونکہ اجتماع ہو گیا ہمارا، تو اجتماع کی برکت سے 50 جماعتیں نکلی۔ بلکہ فاروق بھائی نے پوچھا بھی کارگزاری میں، اسماعیل بھائی سنا رہے تھے کارگزاری کہ گزشتہ سال تمہاری 5 جماعتیں تھیں، اس سال 50 کیسے ہو گئی؟ بتا وہ ہمارے اجتماع ہوا اس کی برکت سے۔ اس سے جن علاقوں میں ساتھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا علاقہ کمزور ہے، تو وہ کمزور مضبوط کب بنے گا؟ جب ہم مضبوط بنے گا۔ کام لے کے چلنے والا عملہ جتنی قربانیوں کے ساتھ چلے گا، جو اوپر ہوگا وہ نیچے منتقل ہوگا، اوپر سے بات نیچے منتقل ہوتی ہے۔ اس سے ہر ذمہ دار ساتھی اپنا 4 مہینہ رینیو کرائے۔ کیا کرائے؟ ہر ساتھی 4 مہینہ۔ اس کے لیے پورے مجمع سے درخواست ہے اس بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پورے مہاراشٹر کا کام آگے بڑھے، ہمارے ضلعوں کا، ہماری بستیوں کا، ہمارے محلے کا کام آگے بڑھے، تو ہم کو قربانی میں آگے بڑھنا ہے۔ جتنی قربانی ہوگی، اتنی صفات ہوگی، اتنی خوبیاں ہوگی، اتنا لوگوں کے دلوں کو اللہ ہماری طرف متوجہ کرے گا۔ صفات کی وجہ سے دل متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے پورا عملہ اس کو طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس سال کے اندر 2024 میں انشاءاللہ ہم کو 4 مہینے دوبارہ لگانا ہے۔ نہیں لگے ہیں تو لگانا ہے، اور لگا ہوا ہے تو پھر لگانا ہے۔ سارا عملہ طے کرتا ہے انشاءاللہ۔ فرما